الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم نے سوا پارہ پڑھا ہے، کل سے انشاءاللہ تراویح اور ہلکی ہو جائے گی، ایک ایک پارہ ہو جائے گا۔ آج ہم نے چوتھا پارہ ختم کیا ہے اور پانچواں بھی ختم کیا ہے۔ سورہ نساء پڑھی ہے ہم نے۔ اس سورت کا نام ہی نساء ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، خواتین کو۔ نسوتن بھی جمع آتی ہے، نساءن بھی جمع آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں خواتین کے، یتیم بچوں کے حقوق بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور آخر میں جہاد سے متعلق آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور جہاں جہاد کا تذکرہ آتا ہے منافقین کا تذکرہ لازمی آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ منافقین پر جو عبادت مشکل لگتی تھی ان کو وہ جہاد کرنا تھا۔ سب کچھ کر لیتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا ان سے۔ تو شروع میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ہم جہاد کی آیتوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بیچ میں بہت اہم آیتیں ہیں، اللہ کرے یہ ساری آج مکمل ہو جائیں۔ اللہ نے سورت کو شروع کیا، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم سب ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کی اصل کہاں جاتی ہے؟ آدم۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم سے اللہ نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ یعنی اماں حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آدم علیہ السلام کو گہری نیند سلا دیا گیا تھا، اور پھر آپ کی پسلی لی گئی اور اس پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ پسلی سے پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد ہی کا، حدیث میں آتا ہے شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ مرد ہی کے جسم کو توڑ کے اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو جس کی اصل ہوتی ہے نا وہ اسی طرف جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت مرد کو عورت کی ضرورت کے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اکیلے، وہ کچھ وقت انہوں نے زوجہ کے بغیر گزارا، لیکن ان کی زوجہ کو ان کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے۔ سے بتایا کہ عورت مرد کے چھتری میں رہے گی ہمیشہ۔ اور یہ جو فیمنزم دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی دعوت کی بنیاد یہی ہے کہ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، حالانکہ عورت کی نیچر مرد سے آزادی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ مرد کی چھاؤں اور چھتری میں رہنا پسند کرتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے، بشرطے کہ وہ مرد کا بچہ ہو۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کفو، جوڑ کا رشتہ ہو، یعنی عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے پیرلل ہو یا اس سے اونچا ہو۔ ہاں اس سے کمتر ہوگا پھر نہیں وہ رہے گی۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں ہسبینڈ جوڑ کا نہیں ہوتا، عام طور پہ لیول کا نہیں ہوتا۔ لیول سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو اسلاف سے یہ بات بہت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صحابہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ عورت کا جو نکاح ہے اس کے جوڑ کا ہو، یعنی بیوی آپ سے کمتر ہو لیکن شوہر بیوی سے کمتر نہ ہو، بیوی کے لیول کا یا اس سے اونچا ہو۔ اب لیول کیسے پتا چلے گا؟ عرف سے پتا چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماسٹرز لڑکی ہے، اس کی شادی 8ویں پاس سے کرا دی جائے لڑکے سے، شوہر سے، تو یہ جوڑ کی شادی ہوگی بے جوڑ شادی ہوگی؟ بولتے رہو جلدی جلدی، میں نے آیتیں ساری مکمل کرنی ہے آگے، بہت جلدی آگے اسپیڈ میں۔ آج کل میں تھوڑا فارورڈ کا بٹن دبا کے آتا ہوں، کیونکہ صرف یہ جمعہ اور اتوار کے بیانات جو ہے نا وہ تو واعظ و نصیحت کے ہوتے ہیں، یا تم نے قرآن کو بھی کور کرنا ہے نا، لیکن اب ایسے کور کروں کہ مضمون ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں دونوں چیزیں چلا رہا ہوتا ہوں، قرآن کی آیتیں بھی اور جو ٹاپک ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں، وہ بھی دماغ میں اتر جائے۔ تو ماسٹرز لڑکی کی شادی 8ویں کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے، یہ جوڑ کی شادی ہے۔ ایک لڑکی جو بہت بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، 18ویں یا 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے، اس کی شادی بیچارے ایک ٹماٹر والے سے ہو رہی۔ ٹماٹر والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے جوڑ کا تو نہیں ہے نا، یہ شادی جوڑ کی ہے۔ تو پھر ایسے میاں کی چھاؤں میں عورت ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہ بھی الرجال قوامون علی النساء، سپیریئر مرد ہے۔ میاں بیوی میں سپیریئر کون ہے؟ اطاعت عورت مرد کی کرے گی۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب
مرد सुपीरियर है तो फिर सुपीरियर ही से औरत की शादी होगी. अगर वो उससे जहनी लिहाज से या उर्फ के लिहाज से कमतर है, कम दर्जे का है, तो वो उसको सरबराह नहीं बनाएगी. देखो फौज में इसकी मिसाल मिलती है. कमीशन ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए अलग शराइत हैं और आम रंगरूट और जो कमीशन ऑफिसर है उसके लिए शराइत भारी है. तभी कमीशन ऑफिसर बहुत कम लोग सेलेक्ट होके जाते हैं. उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है. वजह क्या है? उसने ऑफिसर बनना है, सुपीरियर बनना है. एक आम फौजी अगर देखेगा कि यार मेरा जो ऑफिसर है, जो मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है या कोई भी जो मुझसे बड़ा है, वो क्वालिटी में मुझसे कम है, तो वो जहनी तौर पर उसको सुपीरियर तस्लीम नहीं करेगा. वो कहेगा यार मैं ज्यादा ज़हीन हूं, इसको तो ये नहीं पता कि जो है वो 2 और 2 6 होते हैं या 4 से फिर टॉपिक चेंज हुआ. अस्तगफिरुल्लाह. तो आज मुझसे आए थे इजाजत हदीस लेने के लिए. मैंने कहा इजाजत शादियां मेरी तरफ से आपको. कुछ तलबा आए ना, मैंने कहा मुझसे शादियों की इजाजत. अच्छा खैर, तो जहनी तौर पर या पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? कमीशन ऑफिसर के लिए पर्सनैलिटी देखी जाती है. जो कमीशन ऑफ, चाहे नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, एक पर्सनल, दुनिया की हर आर्मी में आप देख लो, एक उसकी ये नहीं होगा कि जी ब्रिगेडियर साहब है, इतनी बड़ी तोंद आगे से निकली हुई है उनकी और पीछे 2 अदद कूले, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के पास है कूले, बाकी तो सब बगैर कूलों के दुनिया में घूम रहे हैं. इतने बड़े बड़े, ऐसा नहीं होता. अगर होगा तो समझो वो गया, वो फौज गई दुनिया, अब वो चलने वाली नहीं है. तो एक स्टैंडर्ड होता है ताकि एक आम फौजी को उसको ऑफिसर मानते हुए शर्म महसूस ना हो, कह के यार आप ही इस काबिल हैं कि मैं आपको सलूट करूं. पूरी दुनिया में है ये. तो इसी तरह याद रखो, अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए सरबराह बनाया है. तो ये सरबराह जब बनेगा जब वो उसके जोड़ का या उससे ऊपर का हो. अफजल तो ये कि ऊपर का हो. किस चीज में? पेशे के एतबार से. पेशा क्या है? बहुत सारे पेशे ऐसे हैं उर्फ में कम समझे जाते हैं, कुछ पेशे ऐसे हैं उर्फ में इज्जतदार. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बताएं मैं चार्टर्ड अकाउंट, फौरन रिश्ता ठा करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई सीए किया हुआ है. आप बताएं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूं. कैसे कमाता हूं? मस्जिदों के बैतुल खला साफ करता हूं मैं, उससे मेरी मंथली 1 करोड़ आमदन है. आमदन तो बहुत है, लेकिन जो पेशा है वो क्या है? बैतुल खला साफ करना, लो लेवल का. तो एक लड़की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी होगी, वो एक ऐसे आदमी की जो भंगियों से, विचारों से पैसे कलेक्ट करने के लिए कुर्सी डाल के बाहर बैठा हुआ है, वो मेंटली वो लेवल ही नहीं होगा ना उसका. ये मैं इतना जोर इसलिए लगा रहा हूं कि ये जो 2-3 शादियों का हमारी सोसाइटी में रिवाज खत्म हुआ है ना, इससे औरत का कुफू में, उसके जोड़ में शादी होने का तस्वुर अब खत्म हो गया. क्योंकि रिश्ते मार्केट से क्या है? शॉर्ट. जब मर्द ज्यादा शादियां किया करते थे तो शादी करने के लिए मर्दों को औरत नहीं मिलती थी, तो वो अपने से कमतर की तरफ जाया करते थे और औरत अपने से बरतर की तरफ जाया करती थी. अब सारा निजाम क्या हो गया है? उल्टा. आज हमने जो आयतें पढ़ी हैं उनमें ये आयतें भी हैं. अल्लाह ने सूरह, ये जो 5वां पारा हमने शुरू किया, अल्लाह ने फरमाया वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन, आज की तरावी में वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अय्यन की हल मुहसनातिल मुमिनात. ऐ ईमान वालो, अगर तुम किसी आजाद औरत से निकाह की तुम में ताकत ही नहीं है. पता चला उस जमाने में ऐसे बहुत से लोग थे जो आजाद औरत से निकाह की उनमें इस्तिताअत थी नहीं. क्यों नहीं थी? कोई करने के लिए तैयार ही नहीं थी. इसलिए कि जो आम आजाद औरत थी उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था. तो बहुत से लोग सहाबा ताबीईन के दौर में ऐसे थे जिनके पास पैसा भी है, बीवी भी नहीं है निकाह में, लेकिन फिर भी कोई आजाद औरत उनसे निकाह इसलिए नहीं कर रही कि उसको उससे भी ऊंचे स्टैंडर्ड वाले लोग मुयस्सर थे. मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इसकी मिसाल ऐसे है कि हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए, उनकी ज़ौजा हजरत अस्मा, तो उनको निकाह का पैगाम हजरत अबू बकर ने भी भेजा, सैयदना अली ने भी भेजा. ये दोनों बड़े बड़े लोग थे, खानदानी एतबार से भी, हर लिहाज से. लेकिन उन्होंने तरजीह दी सैयदना अबू बकर के निकाह को. हालांकि बेवा थी, लेकिन निकाह पे पैगाम आ रहे हैं. और सैयदना अली का रिश्ता रिजेक्ट किया उम्र कम होने की बेस पे. मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? का मिचोर जो है अबू बकर हैं. फिर हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेजा, तो फिर उन्होंने कबूल कर लिया. तो ये बेवा औरतों की इस तरह से वहां 2-2 रिश्ते आ रहे हैं, 3-3 आ रहे हैं, वो सेलेक्ट कर रही हैं कि इनमें से किससे करना है हमने. आज ऐसा नहीं होता.
کہ بیوہ عورت کے پاس رشتوں کی بھرمار ہو. اگر بھرمار بھی ہوگی تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوں گے. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھ لو, اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے. آج مرد کر رہا ہے, مرد کی شرطیں لگ رہی ہیں. اب مرد شرطیں لگا رہا ہے, یہ تعلیم ہو, یہ ایجوکیشن ہو, اتنا کماتی ہو, ایسے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا سیٹ اپ جو الٹا ہوا ہے نا, یہ اس لیے الٹا ہوا کہ ہم نے نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لیے اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہندوؤں سے لے لیا. تو دونوں سسٹم ایڈجسٹ بولو ہو ہی نہیں رہے. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم نہیں ہے. یہ وہی سسٹم ہے جس کے بارے میں لندن سے بیان آیا تھا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, حلالی پن. جی صحیح آیا تھا نا بیان. کیا الیکشن جب ہو رہے تھے وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. جو اتنے ہائی لیول کی لڑکیاں, ان کی شادیاں, میں نے خود ڈاکٹروں کا نکاح میٹرک کے بھگوڑوں سے کروائے الحمدللہ. لڑکی تھی, شادی اس کی میٹرک کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے. تو جب تک سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہوگا, لڑکی ہمیشہ اپنے سے کمتر میں جانے پر مجبور ہوگی. تو اللہ, وہ میں آیتیں پڑھ لوں, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ تھے, یہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے استطاعت نہیں ہے. آج رشتوں میں پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے, لڑکوں کو نہیں ہوتی. پہلے لڑکوں کو ہوتی تھی, لڑکیوں کو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم کسی کی باندی سے نکاح کر لیا کرو. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, باندی سے نکاح میں اتنے مسائل ہیں نا کہ باندی جس مولا کی ہوتی ہے خدمت بھی اسی کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. بیوی آپ کی ہے, خادمہ اس کی ہے. کتنا ٹینشن والا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہوگا, غلام اس کا ہوگا, آپ کے مولا کا ہوگا آپ کا بیٹا, لیکن اس کا غلام پہلے ہوگا. وہ کتنی ٹینشن ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ نکاح ترغیبی نہیں ہے, اس میں بڑے فسادات ہیں, لیکن زنا سے بہتر یہی ہے کہ یہ کر لو. زنا مت کرو, زنا مت کرو کسی کی باندی سے. تو صحابہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح میں اپنا لیول کتنا گرا دیتے تھے قرآن کے مطابق, تاکہ زنا نہ ہو. تو اب بتاؤ, اب تو جو عورتیں لو لیول ہیں وہ باندیاں تھوڑی ہیں کسی کی. زیادہ زیادہ یہ ہوگی 8ویں پاس ہوگی, میٹرک نہیں کر پائی بیچاری, تو اس سے کوئی میٹرک والا شادی نہیں کر رہا, میٹرک والے سے انٹر والا شادی نہیں کر رہا. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے زنا سے بچنے کے لیے کسی کی باندی, لونڈی تو بہت ہی کم سمجھی جاتی تھی, کم درجے کی, لیکن اللہ نے کہا زنا سے بہتر ہے اس سے نکاح کر لو. نہ وہ تمہاری خدمت کر پائے گی, نہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ رات گزار پائے گی, لیکن چلو ایک حلال رشتہ تو ہو جائے گا نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زنا مت کرو, اس لیول کی عورت سے نکاح کر لو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جس سوسائٹی میں تعدد زوجات ہوتا ہے نا, لونڈے لپاڑوں کو لڑکیاں ملتی نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں نے اچھے اچھے میاؤں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. جو اس ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا, ساری ان کی زوجہ بن جاتی ہے, رائل فیملی اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاں. بھائی یہ گاڑی سائڈ پہ کر لو یار, یہ گاڑی ہے جی 258 آلٹو کار ہے 258. تو صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ نے فرمایا اپنا معیار گرا دو, میں کسی کی باندی سے نکاح کر لو. تو حضرت بریرہ باندی تھی نا, ان کے شوہر نے نکاح کر لیا تھا. پھر باندی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کا مولا آزاد کر دے گا تو اس کو طلاق کا حق بھی آ جائے گا اس کے پاس, یہ ایک الگ ٹینشن تھی. لیکن انہوں نے کیا بھائی زنا سے بچنے کے لیے بہتر ہے, کیونکہ عورت ملتی نہیں تھی اس زمانے میں آسانی سے. آج مرد کے بہت نخرے ہو چکے ہیں, کیونکہ عورتیں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. بلکہ کوئی لونڈا سوسائٹی میں اچھا ہونا تو خاندان کی عورتیں اسے خاندان سے باہر جانے نہیں دیتی ہیں. جس کے ایک آدھ بیٹا کوئی کام کا نکل آیا نا, تو دیکھو محلے پڑوس کی عورتیں اس سے تعلقات بنانے کی کوشش ہوئی, ہماری بیٹی سے نکاح کر لو. تو یہ سارا سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے, اور یہ حلالی پن ہے جو ہم لوگوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ میں پاگل نہیں ہوں جو 4 شادیوں پہ بولتا رہتا ہوں, میرا دماغ نہیں خراب ہے. ہم نے اس کو سمجھا, اس فلسفے کو اسلام کے, سمجھ رہے ہو. اور میں جو بڑے بڑے کبھی دعوے کر دیتا ہوں نا, میرے خلاف اہل حدیث لوگ کلپ بنا رہے ہوتے ہیں, اس نے اجماع کا دعویٰ کر دیا, اتنا مبالغہ کر دیا. تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے تو وہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے, وہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہوائی دعویٰ نہیں کر دیا. تو اب میں اس رمضان میں کوشش کر رہا ہوں, جتنے لوگوں نے اس طرح کے میرے خلاف کلپ بنائے ہیں نا, جیسے تراویح پر یا طلاق ثلاث پر یا اور, وہ اس پہ پورا ریئیکشن میں ریکارڈ کرواؤں, پھر بتاؤں کہ مبالغہ کون کر رہا ہے. تو ایک تراویح پہ انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والا ہے انشاءاللہ. خیر, تو ایک تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے کس کو پیدا کیا؟
अम्मा हव्वा को। फिर अल्लाह कहते हैं वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, फिर अल्लाह ने उन दोनों से दुनिया से मर्दों और औरतों को फैला दिया पूरी दुनिया। हम भी हैं, चाइना में भी, कनाडा, अमेरिका, जहां भी जाओ ये सारे, आप देखो जब ग्राफ बनाते हैं ना, स्कूलों में ग्राफ बनाना सीखते हैं ना, तो ग्राफ जब बनाते हैं, कोई आबादी बढ़ रही हो तो माजी में जाओगे तो क्या होगी, वो कम होगी। तो ये जो आज इंसान है ना 6 अरब के करीब, इनका ग्राफ आप बनाएं तो पीछे होते 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 यूं सिमटेगा ना, क्या ख्याल है? और ये सारे इंसान आएंगे या बीच में बंदर भी आएंगे? इसमें सारे इंसान आएंगे, होते 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 एक इंसान पे जाएंगे, ये इसमें बंदर मार्केट में कहीं भी नहीं है। तो ये डार्विन लंबी फेंक कर गया है और इसी को हमारे लोग कैच कर रहे हैं। देसी लिबरल दलील से ये नजरिया बिल्कुल साबित नहीं है। बकरी के वहां बकरा पैदा होता है, गधी के यहां गधा पैदा होता है, शेरनी के यहां शेर पैदा होता है, सदियों से यही हो रहा है। तो इंसानों का ग्राफ भी माजी में लेके जाओगे, आबादी सिमटेगी, होते 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 1 लाख पे आएगी, फिर 50,000 पे आएगी, फिर 25,000 पे आएगी, फिर 5,000 पे आएगी, फिर 1,000 पे आएगी, फिर 500 पे आएगी, 250 पे आएगी, 100 पे आएगी, 50 पे आएगी, 25 पे आएगी, 4 पे आएगी, 2 पे आएगी, फिर 1 आदम पे आएगी। इसमें बंदर बोलो कहीं भी नहीं है। तो बकवास है ये जो फेंक के गए लंबी लंबी। खैर, तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसका तुम वास्ता देते हो एक दूसरे को। जब कोई तुम्हारा हक अदा नहीं कर रहा होता, उसको वास्ता देने के लिए कहते हो अल्लाह से डर। तो अल्लाह कहते हैं खुद भी किससे डरो? अल्लाह से डरो। वल अरहाम, और रिश्तों का भी एक दूसरे को वास्ता देते हो। और बहुत सारे काम तुम्हारे रिश्तों की वजह से हो जाते हैं। रिश्ते का क्या मतलब? यार तू मेरे भाई हो के मुझे गुटके के पैसे नहीं दे रहा, आजकल तो चल रहा है, मैं तो वही बताऊंगा ना। यार तू मेरी बहन हो के मैं तुझसे कह रहा हूं पानी पिला दे, पानी नहीं पिला रही। बहनों का तो भाइयों का एहतराम होता है। तू मेरा भाई हो के, मैं बेवा हूं, मेरा भाई हो के मेरे बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा। ये सब रिश्ते अंग्रेजों में नहीं होते। ये अंग्रेजों में ये सेटअप मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट। अब्बा ही नहीं पाल रहे तो आगे बहन भाई को कौन पालेगा? लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें आदम और हव्वा से इसलिए बनाया कि तुम्हारे आपस में रिश्ते कायम हो जाएं। अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम निकाह के जरिए थे, मियां बीवी थे, माज अल्लाह नकले कुफर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। तो अल्लाह कहते हैं इसी से मैंने फैला के रिश्ते बना दिए, और उन्हीं रिश्तों का वास्ता दे के तुम एक दूसरे से हुकूक लेते हो। बाप अपने बच्चों पे क्यों खर्च करता है? रिश्ता है। बच्चे बाप से कितना खाते हैं पूरी जिंदगी। घर मिला, नाम मिला, पराठे मिले, मलाइयां मिली, पकोड़े मिले, है भाई। मां से कितना खाते हैं, दूध पिलाती है पहले वो, अगर वो मां ना होती पिलाती, एक एक घूंट के पैसे लेती वो, समझ रहे हो। रिश्तों की वजह से मां भी खिलाती है, बाप भी खिलाता है, मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह कहते हैं इन्हीं रिश्तों का तुम वास्ता देते हो एक दूसरे को। तो ये रिश्ते बनाने वाला कौन है? अल्लाह। लिहाजा उससे भी तो डरो जिसने ये तुम्हें रिश्तों में जकड़ दिया। इससे पता चलता है रिश्ते बहुत बड़ी नेमत है, जिससे अंग्रेज ज्यादातर, सब नहीं, महरूम हो गए। तो बेचारे महरूम, मार्केट से रिश्ते क्या हो गए उनके। और क्यों महरूम हुए? निकाह ना होना। तभी मैं निकाह पे चीखता हूं, इतना मैं पागल नहीं हूं। मैं एक बात आप लोग को बता दूं, बहुत से लोग मेरे पे कमेंट्स में तो पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन मैं कुरान हाथ में रख के बोल दूं, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पागल नहीं हूं, ये मैं बता दूं। इसलिए मेरी किसी बात को ये ना कहा करो पागल हो गया है। आप पागल हो सकते हो। जल्दी से लतीफा सुना दूं फिर समझ में आएगा। जो मुझे पागल कह रहे हैं ना कि हर वक्त निकाह निकाह शादी शादी करता रहता है, भाई सोसाइटी में यही चीज तो खत्म हुई है, बाकी तो सब चल रहा है। और इसी चीज को खत्म कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में। खुद साल साल लगे हुए तबलीगी अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहे, मस्जिद का इमाम अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहा, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके उनके लौंडे लपाड़े घूम रहे हैं। जो सोसाइटी में जिना फैल रहा है, साल लगाने के लिए गए हुए होंगे। ये नहीं कि वहां से ये सीख के आ जाए कि भाई अपने अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये लौंडा बड़ा हो गया, पता नहीं क्या कुछ करेगा, चल यार इसकी शादी कर दो, चल यार इस बच्ची को निपटा दो। नहीं नहीं नहीं, एकदम फौरन, अभी पहले अपने पांव पे खड़े होने दो, अभी एक्चुअली ये एक्चुअली वगैरह वगैरह, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, ये तेरे से कुरान रह जाएगा। तो इसलिए मैं इतना चीखता हूं कि मैं पागल नहीं। वो एक बादशाह की बारिश होने वाली थी, जल्दी जल्दी सारे लतीफे आजकल
فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے ہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں. اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقلمند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے ان کو, جب سارے پاگل ہو گئے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے, پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں, پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات, میں نہیں پیوں گا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال پکڑایا کرو. آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, خدا نخواستہ چھوٹا بھائی ہے, مت ہڑپ کر کے بیٹھو. بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے, یتیم بچیاں ہوتی ہیں کھا جاتا ہے, بھتیجوں کی جائیدادیں چاچے کھا جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہ کھاؤ نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ نے آگے 4 شادیوں کی آیتیں ہیں, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. عدالتوں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا مہر کھا گیا, اتنا یہ کر لیا, اتنا وہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں خوشی خوشی ان کا مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. اور اللہ نے فرمایا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر فوراً ان کی وراثت ان کے حوالے مت کرو. وجہ کیا ہے, نہ سمجھیں لوگ کاروبار کے نام پہ ان کو چونا لگا کے کھا جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لڑکا بالغ بھی ہو جاتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, رشتہ دار ایسے اس کی طرف آتے ہیں کاروبار کے نام پہ پیسہ لینے کے لیے جیسے کہیں شیرہ لگا ہو اور مکھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. سب آئیں گے یار تمہارے پاس, آپ کسی کو بتا دو میرے پاس 1 کروڑ روپے, پھر دیکھو فون آئے گا یار وہ مفتی صاحب اصل میں ایکچولی بات یہ تھی کہ وہ میں نے ایک بزنس کا سوچا ہے. وہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ہر ایک سے میں لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اگر میں پروفٹ کماؤں تو کسی نیک آدمی کے پاس جائے نا, نیک آدمی کے پاس جائے. تو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے, کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. میں چاہتا جمشید کو دے دیتا, غفار کو دے دیتا, لیکن میں نے کہا یار مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے یار یہ زیادتی ہے یار, ہم علماء کی اتنی خدمت تو کریں. چونا لگا دے گا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چل رہا ہے کس میں, آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں قرآن رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے بتا دیا نا میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں, اور اگر عورت نے بتا دیا اس کا شوہر کھائے گا سب سے پہلے, اس کا شوہر الا چند فیصد کے سوا. بہت کم ایسے مارکیٹ میں میاں ہیں میرے جیسے بے وقوف. ہمارے گھر والوں کے پاس بھی پیسہ آیا نا تو مجھے دیا بھی کہ کاروبار میں نے کرنا, میں نہیں لگاؤں گا, بالکل نہیں. پیسہ کاروبار اپنے پیسے پہ ہوتا ہے. کل ڈوب گیا کتنی بدگمانیاں ہوں گی. تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہے, میں تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو اور کوئی حل نہیں ہے. کسی کو 1 روپیہ مت دو, کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار کرنا ہر نتھو پھتو کا کام نہیں, اور عورت کا تو کام ہی نہیں ہے. اس میں گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں کاروبار کرنے میں نا, گالیاں یاد. ہمارے ایک دوست کا کنٹینر کا کام تھا, وہ ٹرانسپورٹیشن کا نا, تو میں نے کہا آپ ٹرک اڈے پہ ٹرک اسٹینڈ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بزنس کیسے کر رہے ہو؟ کہہ رہے اس بزنس کے لیے سب سے پہلے مدر اور سسٹر کی موٹی موٹی گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ملازمین کام نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں. ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مال لوڈ کروانا, اس کے لیے گالیاں. پھر ٹرک ڈرائیور کو الگ گالیاں کہ تو لیٹ کیوں پہنچ رہا ہے. یہ خواتین دے سکتی ہیں گالیاں سوائے اپنے شوہر کو؟ یہ نہیں دے سکتی ہیں, یہ گالیاں نہیں دے سکتی, کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا کباڑ کا کام ہے, بہت بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا, اللہ اور برکت دے.
میں جب جا کے دیکھتا ہوں ایسا اگریسو ہوتا ہے ملازمین پر, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے, بھائی ایک ملازمین کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ گالیاں والیاں دیں, لیکن یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. ہر شخص چونا لگا کے آپ سے پیسہ لے گا, پلاٹ کے نام پہ, پراپرٹی کے نام پہ, مختلف مزاربت اسکینڈل. تو جنہوں نے بنایا ان کو تو لوگ مفتی کہتے تھے. اس لیے میرے بھائی یہ جو جب تک خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے اور اس کے تجربہ نہیں ہے, تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال بچاؤ. آج کی جو آیتیں ہیں نا اس میں یتیم اور عورت بار بار ان کا مال مت کھاؤ, ان کا مال. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو یتیموں کے مال کی اور عورتوں کے مال کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو. وجہ کیا ہے, مرد کا مال ضائع کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ خود چونے لگا کے جوان ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون چونا, میں جیسے لوگوں کو چونا لگا کے اتنے میں نے کمائے ہیں, لوگ مجھے بھی چونا لگا سکتے ہیں. اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کبھی اس کا میاں بیوقوف بنا کے بیگم سے لے گا کہ 1 کروڑ کے تمہیں بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ لے کے دے رہا ہوں میں, سرجانی ٹاؤن میں بڑا زبردست چل رہا ہے, پھر وہاں پروجیکٹ. ایک آدھ میاں صحیح بھی ہوتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, میں نے دیکھے نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں. اللہ کی قدرت بہت عظیم قدرت ہے. تو اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں, کچھ تمہارے پاس باپ کا پیسہ آیا ہے وراثت میں, یا اور تم نے کوئی جاب کر کے کمایا ہے, لاکر خاندانی سا خریدو, پاسورڈ کسی کو نہ بتاؤ, اس میں سونا خرید کے ڈال دو بس. 2004 میں 9,000 روپے تولا تھا. اس وقت لوگ کہتے تھے اتنا مہنگا ہو گیا کہاں بڑھے گا, اور آج جن لوگوں نے خریدے ہیں نا وہ کما لیا, جنہوں نے یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا, میرے جیسے نیک لوگ ماشاءاللہ. یہ تو اللہ کی قدرت تھی, پھر بھی اللہ کھلا پلا رہا ہے. تو اس لیے تجربوں کے بعد میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ان کا مال مت پکڑاؤ. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں, مت پکڑاؤ. عورتوں سے مراد جو کم عمر بچیاں ہیں, 16 سال 17 سال کی کم عمر, ان کو مت پکڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کھا جائیں گے ان کا مال. لیکن کیا کرو, اللہ کہتے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری کرتے رہو, بنیادی ضرورتیں, لیکن ان کو بتاتے رہو. قولوا لهم قولا معروفا, بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ ہمارے پاس, یا گولڈ کی شکل میں, پیسہ کی شکل میں نہیں رکھیں, اس کی وراثت بتا دیں. اپنی بہن کو بڑا بھائی بتا دیں تمہاری اتنی وراثت یہ اس لاکر میں رکھی ہوئی ہے, جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی یا تمہاری شادی ہو جائے گی, جب سمجھداری کے جو انتہائی عمر ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ 25 سال ہے, 25 سال کی جب تم ہو جاؤ گی تو یہ گولڈ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اس کو خود سے بتاؤ. آج بتاتا ہے خود سے, کوئی پوچھے تو غصہ آنے لگتا ہے. وہ بہن اگر پوچھ رہے نا بھائی ابا کی وراثت کا کیا ہوا, کیا مجھے چور سمجھا ہوا ہے, میں وراثت کھاؤں گا, دے دیں گے نا, بھاگی جا رہی ہے کیا؟ بھائی جس کا پیسہ ہے آپ نے خود اس کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھو تمہارا اتنا پیسہ ہے اس لاکر میں رکھا ہوا ہے, ابھی تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں دوسرے بے وقوف بنا کے تم سے یہ کاروبار کے نام پہ نہ چھوڑ لیں گے, لیکن یہ تمہارا رکھا ہوا ہے, یہ ہے. بار بار دوسروں کو بھی بتا دو. تو جس کا پیسہ ہے اس کو خود بتانا پڑتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ نے مکان کا کرایہ مالک مکان کو دینا ہے, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5 تاریخ تک دے دوں گا, 5 تاریخ کو اگر نہیں دیا تو اس کا فون نہیں آنا چاہیے. آپ کے ذمے آپ فون کریں کہ بھائی 5 کو میں نے دینا تھا لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خود پیچھے پڑ کے عذاب بنا دو گے, اس کو زندگی عذاب بن جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ, یہ دکان طارق روڈ پہ تمہاری ہے, ہماری نہیں ہے, اس کا کرایہ جمع ہو رہا ہے. بیٹا جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے تھوڑا تمہیں سمجھداری آ جائے گی, تم دیکھ لو گے نا لوگوں کو ٹوپیاں کراتے ہوئے اور ٹوپیاں ہوتے ہوئے, تو پھر ہم تمہیں دیں گے. اور پھر 25 سال کے بعد ہینڈ اوور کرنا بھی لازم ہے, اس کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس بیس پہ پیسہ رکھ لیتے کہ تم سمجھدار نہیں ہو, اور پھر 50 سال تک کہتے رہتے تم سمجھدار نہیں ہو. تو وہ کہتے ہیں سمجھداری کی انتہائی مدت 25 سال ہے, 25 سال میں بھی اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوا تو اب سمجھدار ہونے کے چانسز نہیں ہے. لہذا اس کا مال پھر کسی بیس پہ آپ ضبط نہیں کر سکتے, پھر اس کے حوالے کرو. ضائع کرنا ہوگا خود ہی کرے گا, آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو, اب اس کے حوالے کر دو. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بڑا بھائی 28 سال کے لڑکے کو بھی حوالے نہیں کر رہا ہوتا. 28 سال کا بھائی ہو گیا, نہیں بھائی تم اب بچے ہو ابھی, بھائی وہ بچہ ہے بڑا ہے, اس کا پیسہ ہینڈ اوور کرو اس کے, وہ اپنا خود ذمہ دار ہے, اپنا ضائع کر دے گا کوئی بات نہیں, گناہگار ہوگا, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لاکر میں اس کا مال لے کے رکھ دو. یہ سارے حکام اللہ نے آج بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, پھر یتیم کو جانچتے رہو.
यहां तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए तो पता चला बालिग होते ही निकाह की उम्र तो शुरू हो गई, पैसों की उम्र अभी शुरू नहीं है। पैसों की उम्र कब है? आखिरी मुद्दत 25 साल। तो इससे पता चलता है कि खरीदो फरोख्त के मामले में समझदारी की उम्र कुछ और है, शादी के मामले में समझदारी की उम्र कुछ और। शादी के मामले में समझदारी की उम्र बालिग होते ही, और इस्लाम में बालिग लड़का किसे कहते हैं? जब उसको फर्स्ट टाइम इहतलाम हो, नाइट फॉल जिसे कहा जाता है, वो बालिग हो गया। और लड़की जब उसको मेंसेस आना शुरू, तो बालिग होते ही निकाह की उम्र हो गई। क्यों भाई? सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने माली मामलात में समझदारी की उम्र एक अलग रखी है और निकाह की उम्र अल्लाह ने कुछ और रखी। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि बालिग होते ही औरत की तलब और औरत से मुलाकात आपकी जिस्मानी जरूरत बन जाती है। जैसे भूख के वक्त रोटी जिस्मानी जरूरत है या नहीं है, इसके लिए समझदार होना जरूरी नहीं। आ रही समझ में? रहने तो मैं जा रहा हूं। तुम लोग जुमला कंप्लीट किया करो मेरे भाई। देखो, जब भूख लगती है तो बच्चा समझदार हो या ना हो, रोटी खिलानी है उसको, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो लड़की जब बालिग हो गई तो उसकी जिंदगी में शौहर का होना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लड़का जब बालिग हो गया, उसकी जिंदगी में बीवी का होना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, कुरान दीन फितरत है, इसलिए कुरान ने लड़का और लड़की की बुलूगत की उम्र को निकाह की उम्र करार दिया है। माली मामलात में मुतवल्ली बनना और माली मामलात में सारा इन पर एतमाद करना, समझदार होना, इसकी उम्र नहीं करार दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्क है, और आज की सोसाइटी में ये फर्क खत्म कर दिया। इसलिए बुलूगत की उम्र कुरान की नजर में, और ये कमबख्त कानून बना रहे 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती। बनाने दो, अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा मेरे भाई, हमने तो 2 भांजियों की शादी 13 साल में की, अपनी बेटी की शादी 13 साल में की, एक बेटी की शादी 16 साल में की। खुलेआम कह रहा हूं, जिसने केस करना है करके मुझे जेल में भिजवा दे। मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा जिस दिन जेल जाऊंगा। उसके बाद आके फिर यही काम करूंगा, लोगों को यही तरगीब दूंगा। समझ आ रही बात? और अल्लाह का शुक्र है, जिन बच्चियों की हमने शादी की 5-6 साल हो गए, उनकी शादियों को खुश हैं वो। अगर मैं उनकी शादी डिले करता, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। तो रिश्ते तलाश करते रहो बैठ कर। तो अल्लाह ने अच्छे रिश्ते दे दिए, अल्लाह अच्छा ही रखे। ऐसा ना हो कि ये बयान सुन के गंदे हो जाए वो। अच्छा ही रखे, अल्लाह उनको खुशी रखे अपने घर में, और आप लोगों की नजर बस से अल्लाह ताला बचाए। आप लोग की नहीं, मजाक से कह रहा हूं, आप क्यों नजर बस से बताओ? तो भाई हम थोड़ी पागल हैं जो इन बेवकूफों की वजह से अपने निजाम को इतना प्यारा सिस्टम। हाँ, 13 साल की उम्र में लड़की का अच्छा रिश्ता ना मिले फिर नहीं करो। 13 साल का मतलब ये नहीं कि जो आड़ा तिरछा आ रहा है बस पकड़ा दी, नहीं आ रहा तो भाई 40 साल में भी नहीं करो। लड़की की शादी हमेशा कुफू में होगी, उससे बेहतर या उसके बराबर में होगी। उसके बेहतर या बराबर है तो करो, नहीं है तो 40 साल में भी नहीं करो। गलत जगह शादी करने से बेहतर है बिठा के रखो उसको। समझते हो कि नहीं समझते? आगे चलो मेरे भाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़शहिदू अलैहिम, जब लड़का समझदार हो जाए ना, अब तुम उसकी विरासत उसके हवाले कर रहे हो, लड़का हो या लड़की जो भी हो, तो गवाह भी बना लो, ताकि कल कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए कि ये भाई विरासत खा गया है, ये चाचा विरासत खा गया है। कितनी कुरान में ताकीद है या नहीं है? अल्लाह कह रहे हैं गवाह भी बना दो। भाई देखो क्लियर, इसका 1 रुपया मैंने नहीं खाया। आज कोई गवाह बना रहा है? कुछ भी नहीं। हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं ना लोगों के मसाइल, 1980 में अब्बा का इंतकाल हुआ था, पर पोतों में विरासत तकसीम हो रही है, कौन खाता रहा इस दौरान, कहां गई, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये उन लोगों की है जो तहज्जुद गुजार है, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरबों में औरत को विरासत में कोई हिस्सा ही नहीं था, तो अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख किया। फरमाया लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, वालिदैन और रिश्तेदार जो कुछ छोड़कर जाएंगे मर्दों को भी हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और रिश्तेदार और वालिदैन जो कुछ छोड़कर जाएंगे औरतों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। यहां एक सवाल पैदा होता है, इस्लाम ने औरत पर यह एहसान किया कि उसको विरासत दी, लेकिन आधी क्यों दी? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? आज हमारे जो लिबरल लोग हैं ना, कमबख्त, इनके यहां कानून यह है कि बाप मरेगा तो सारा गवर्नमेंट का है। हाँ, वो वसीयत कर दे बच्चों का है तो फिर ठीक है। इस्लाम में क्या है? बाप मरेगा गवर्नमेंट का नहीं है। अगर वो वसीयत करके गया था ना, औलाद को नहीं मिले, फिर भी औलाद को मिलेगा, उसमें बेटी भी और बेटा भी। लिबरल और जो सेकुलर लोग हैं उनके यहां बाप बेटी को विरासत से महरूम कर सकता है। इस्लाम में बाप अपनी बेटी को विरासत से महरूम
نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا؟ یہ جو صبح شام کم وقت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو. اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام میں مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے ڈیلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پھٹی ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں. اب بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل, بھیجنا خادم کو یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں. یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی 1 آدھ بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا کام, وہ بھی ختم ہو گیا. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھا ہوا. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں. یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبر میں لوگ کرتے, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا. نہ اللہ کہتے ہیں نصیبا مفروضہ, وہ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں, اسی کے حساب سے ملے گا. ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیسی پیاری آیت ہے, خدا کی قسم. اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں کو پالو, اس کا خیال کرو. بھابھی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے کون پالے گا؟ دیور پالے گا. اور پہلے تو صحابہ میں یہ تھا کہ بھابھی سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے ہم ستیلے باپ بھی بن جائیں. تو اللہ کہتے ہیں آج الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی میں یہ بٹھا دیا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے زیادہ ہوں گے تو بوجھ. تو جب اپنے پیدا نہیں کر رہا تو دوسروں کے کیوں پالے گا, کیونکہ وہ تو بوجھ بنا دیا نا سوسائٹی نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی نے ان بچوں کو کیا بنا دیا؟ بوجھ. جب تک بچے نعمت سمجھے جاتے تھے کہ بوجھ نہیں ہے, یہ تو نعمت ہے, آپ پالیں گے, آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے گفٹ ہے یہ گاڈ خدا کا. تو جب تک یہ فلسفہ تھا اس وقت بچوں کے بارے میں قرآن اندازی ہوتی تھی. باپ یا ماں مر جائے تو کون رکھے گا؟ ہر خاندان کا فرد کہتا تھا میں رکھوں گا اس کو, کیونکہ بچہ نعمت سمجھا جاتا تھا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہتے ہیں قرآن اندازی جھگڑے شروع ہو گئے خاندان میں, حالانکہ بیٹی تھی. ہر خاندان کا فرد کہہ رہا ہے یہ بچی میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. ایہم یکفل مریم. تو قرآن اندازی ہوئی, زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے نام کا رقعہ نکلا, پھر انہوں نے رکھا حضرت مریم کو. فیملی پلاننگ کی بدبو محسوس ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ یونیورسٹیوں کا پروفیسروں کا 2 بچے ہی اچھے, ان کی غلاظت اور گندگی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کو بوجھ بنا کے پیش کیا ہے. جب تک اس غلیظ نعرے سے لوگ متاثر نہیں تھے, انسان نعمت سمجھا جاتا تھا. لوگ چاہتے تھے ہماری اولاد بھی زیادہ ہو اور دوسروں کے بچے بھی ہم پال لیں اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کو بوجھ سمجھ کے جان چھڑاؤ گے کہ یہ یتیم بھتیجے. میرے پاس جب میں کال سنا کرتا تھا ایسی لڑکیوں کے فون آتے, میں جوان, میرا شوہر جوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ساس نے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا کہ خود پال جا کے, ہم نہیں پالتے.
رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. اور پھر میں سنتا تھا بزرگوں کے بیان کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یار اس لڑکی کا کیا ہوگا یار, جو اپنے بچوں کو لے کے روڈ پہ آئی ہے؟ اس کا ان علماء کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں جی, عدل نہیں ہو سکتا. بھائی بے عدلی کر کے وہ ظلم نہیں ہوگا جو اس کو روڈ پہ چھوڑ کے تم ظلم کر رہے ہو. پھر ایسی لڑکیوں کے فون بھی آئے کہ ہم بیوہ ہوئے جوانی میں, ہمارے بچے بھی تھے, شادی کوئی ڈھنگ کا آدمی کر نہیں رہا تھا, دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, نتیجہ ہم نے جاب کی اور جاب میں ہمارے باس نے ہماری عزتیں لوٹی ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا مجبور ہے. یقین نہ آئے نا, کوئی جوانی میں لڑکی طلاق یا بیوہ ہو جائے, اس کو جاب کرواؤ, جیسے سانڈ ہوتا ہے نا سانڈ, اس طرح سے سونگنا شروع کر دیتے ہیں ٹھرکی لوگ, جن کو پتا چلتا ہے ایسے سونگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا ہے حال ہے. اس لیے بھائی پاگل میں نہیں ہوں, پاگل وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, میں پانی نہیں پیوں گا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ جو لوگوں نے پانی پیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کو پال لو. کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو تمہاری بھی کمزور اولاد ہے, تم ان کے بارے میں سوچو, اگر تم مر گئے اور تم نے یہ کمزور اولاد چھوڑی تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کرو, خدا کی قسم باپ مر جائے نا, ان چھوٹی بیٹیوں کا اور بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرسان حال نہیں, کوئی وہ محبت ملتی نہیں ہے ان کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. بچیوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا, بس برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہو دوسروں کے بارے میں بھی وہی پسند. اور ان آیتوں پہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہوں گے, عمل میں زیرو. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے لمبی لمبی جتنے آج کل آ رہے ہیں نا ٹش پش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے ظرف دیکھا کرو. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی غربت. 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح کر رہی ہیں. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے, پہلی بات تو میری عمر زیادہ ہے, دوسرا میرے تو یتیم بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور یتیم بچے لے آؤ, وہ بھی جہاں اتنے گھر اللہ توکل پہ چل رہے ہیں ان کو بھی لے آؤ. تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو. ایک پالنا عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, جا کے بکرا دے کے آ جاؤ. ایک پالنا عزت کے ساتھ ہوتا ہے, گھر میں رکھ کر. کیونکہ آپ جب کسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال سکتے, اپنا بچہ بنا کے پالنا پڑتا ہے اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کا ظرف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ نبی کے بیٹے تھے, یعنی ستیلے بیٹے تھے. وہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. محدثین نے یہ حدیث کھانے کے آداب میں بیان کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے کھانے کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا یہ بھی نبی کی سنت. اور یہ والی سنت کھانے والی سنت سے زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے کھانے کی سنت کو تو فوکس کر لیا, اس سے بڑی سنت جس کے بغاوت سے سوسائٹی میں تباہ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں, پانی پی لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ ڈال رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وراثت کے حکام ہیں, واللذان یاتیانہا منکم, 2 مرد اگر آپس میں بدفعلی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو بھی سزا دو. اسلامک سوسائٹی میں یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کی کوئی گنجائش بولو نہیں, حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَا, اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور آئندہ کے لیے حالات ٹھیک کر لیں, تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پھر تانے مت دو ان کو. ہر گناہ کا یہی حکم ہے. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, اس کے حالات سے لگ گیا, اب اس کو پچھلے گناہ پہ تانا دینا حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چاہے زنا کرتے ہوئے ہو, چاہے لڑکوں سے بدفعلی, یا کوئی فوش مووی دیکھ رہا تھا, یا کچھ بھی شراب پیتا تھا, جب چھوڑ دیا
تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو تانا دینے کی تمہیں اجازت, بولو منہ سے بول لیا کرے, میں سبق یاد کروا رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے جو جہالت میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ جہالت میں ہی ہوتا ہے. ہر گناہ یعنی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جاہل کہا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا, مسئلہ پتا ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے, تو جاہل تھا وہ. تو اللہ کہتے ہیں جب توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا دینے کی اجازت نہیں. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں, کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا, اول تو چھپانے کا حکم ہے اور پھر ساری زندگی اس گناہ کا اس کو تاب ہے. تو وہی ہے نا, آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو وہی نا, ہے تو وہی جھانک رہا تھا وہاں آنٹی کو, ہمیں یاد ہے, میں دیکھتا ہوں یہاں. بلکہ گناہ کیا, کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا, لوگ اس کو پرانی غربت کے تانے دیتے ہیں. ابے یہ کل میرے سامنے سائیکل پہ گھوما پھرتا. یہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا. ایک زمانے میں وہ غریب تھے, تو میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا. ایک آدمی کہا ابے یہ سائیکل پہ گھوما کرتا تھا. تو میں نے کہا تو گھوما کرتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور تو ابھی تک سائیکل پہ گھوم رہا ہے, تکلیف ہی ہو رہی. بھائی وہ کل سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اللہ نے پیسہ دے دیا, کیا ہے اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ ہاں حرام کمایا ہو تو پھر طنز کرو, لیکن لوگوں کو کوئی گناہ کر لے تو سائیکل پہ گھومتے تھے تو ابے یہ رکشا چلایا کرتا تھا اور آج دیکھو تو آج ٹھیک ہے یار اللہ نے زیادہ نواز دیا اس کو. تو اس لیے کسی کو ماضی کے گناہ پہ تانا دینا ان آیتوں کی روشنی میں حرام. چھوڑ دو, مٹی ڈالو, بس ختم کرو اس سلسلے کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے خواتین کے حقوق, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ زبردستی, یعنی اس کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بیوی بنا کے یہ بہن سمجھ کے ہڑپ کرتے رہے بیٹھ کے, بے وقوف بنا کے, حلال نہیں ہے. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, اسی طرح زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے لیکن اس کو رجوع کر لیتے تھے, تاکہ اتنا سارا پیسے والی عورت تھی نا اس کو ڈیورس دے دی. اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جائے گی تو یہ سارا دولت بھی لے کے جائے گی اپنے ساتھ, سارا جہیز وہیز اٹھائے گی, سارے پنکھے ونکھے اے سی میسی گیا بھائی. تو پھر وہ رجوع کرتے تھے اس نیت سے کہ یار بیوی بنا کے تو نہیں رکھنا لیکن چھوڑنا بھی نہیں ہے, تاکہ جمشید سے نکاح بھی نہ کر لے. یہ پیسے والی عورت ہے یار, جمشید کے پاس کیوں آئے, نہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. تو اللہ نے کہا یا تو رکھو عزت کے ساتھ, اور اگر چھوڑا ہے تو پھر اس کے پیسے تمہیں ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس نیت سے لٹکاؤ مت کہ وہ پیسے والی ہے, لٹکا کے مت رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اچھا سلوک کروں اے اللہ بیوی کے ساتھ, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی. کون سی بیوی 100% درست ہوتی ہے؟ جمشید صحیح ہے نا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تم ان کو ناپسند کرو لیکن عین ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو. جو لوگ بیویاں بدلتے رہتے ہیں نا کہ یہ والی ٹھیک نہیں تھی, میں ایک بندے کو جانتا ہوں 4 بیویاں بدلی ہیں اس نے, اور یہ بات ہوگی 2006 کی. اس وقت اس کی وہ 5ویں بیوی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا, پھر میں وہاں اس علاقے سے چلا گیا. 4 بیویاں کیسے بدلی, ایک شادی کی نہیں بنی, سمجھ میں نہیں آیا, ایکچولی یہ یوں ٹھش طلاق دے دی, یار یہ صحیح نہیں تھی, دوسری لاؤ. دوسری بیوی آئی, وہ سمجھ میں نہیں آئی, یار یہ آٹا گونتے ہوئے اتنا زور سے کیوں ہلتی, ہٹا بے اس کو, طلاق دی. اور یہ ماشاءاللہ باشرہ. پھر تیسری شادی کی, یار یہ ٹھیک نہیں, اس کو چھوڑا. پھر چوتھی شادی کی. تو میں جب اس کسی مسجد میں امام لگا تو انہوں نے بولے تیرے کو نکال دے گا مفتی صاحب, یہ تمہیں نکال دے گا. میں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے, امام تو کوئی امام تے شاہی کوئی نہیں. تھوڑا جھلم کا تڑکا بھی لگایا نا, امام تے شاہی کوئی نہیں, یہ بیوی ایسے بدلتا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یار ایک خراب ہوتی ہے, 2 ہوتی ہے, 3 ہوتی ہیں, کم بخت تو ایک ایک کر کے 4 بدل چکا ہے. پھر 5ویں کی اس نے, اب مجھے نہیں پتا وہ 5ویں کے ساتھ ہی ہے, یہ ہو سکتا ہے ابھی 8ویں چل رہی ہو, واللہ عالم, یہ ان کا مسئلہ ہے گھر کا, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے شروع میں بتا دیا بھائی ٹھیک ہے, ایک تو اتنا خرابی ہو کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, پھر تو علیحدگی کا راستہ اختیار کرو. لیکن نارمل ایسا ہوتا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو, لیکن کسی چیز کو تم ناپسند کرو, عین ممکن ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں چھپائی بھی ہو.
ہمارے ایک استاذ کی بیوی ان کو بہت تنگ کرتی تھی, بہت تنگ. ان کو ارادہ ہوا بیوی کو طلاق دے دیں, تو ان کے استاذ نے کہا یہی آیت پڑھی. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا یار ٹھیک ہے تمہیں تنگ کر رہی ہے, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو, تو برداشت کر لو. تو کہتے ہیں میں نے برداشت کر لیا سوچ کے. پھر اپنے بچوں کے بارے میں کہنے لگے یہ خیر ہے وہ جو آج گھومتی ہوئی نظر آ رہی. وہ بچے واقعی بڑے نیک ہیں. ان کے بچے میں نے دیکھے رمضان میں ایک ایک دن میں 15 پارے, آدھا قرآن, پوری رات تہجد. بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. تو وہ کہنے لگے یہ وہ خیر کثیر, اگر میں برداشت نہیں کرتا تو یہ خیر ملتی مجھے. بعض دفعہ بیوی نیک ہوتی ہے, بچے جو مارکیٹ میں لاتی ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے مسلمان کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں نہیں ملیں گے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک صاحب نے رشتہ طلب, میں پہلے رشتے کرا دیا کرتا تھا, تو اب تو ٹائم نہیں ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے رشتہ بتاؤ. میں نے فلاں ایک رشتہ بتایا. بھائی بندے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی, ہر لحاظ سے ایک لڑکی ٹھیک تھی, صرف انگلیاں 2 تھی اس کی. یہ والی انگلیاں کیا تھی, بعض ہوتے ہیں 2 انگوٹھے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, 2 انگلیاں. کہہ رہے نہیں چلے گی. لوگوں نے بولا بھائی کیوں یار؟ کہتے ہیں یار جب ایک ہی شادی کرنی ہے تو کوئی فالٹ نہیں ہو. تو میں نے پیش گوئی کی, میں نے کہا اس کو ایسی ملے گی نا جو اس کا سر گنجا کرے گی. اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا. پھر ہوا اس کا سر گنجا. یا ایسا نہیں یہاں کوئی گنجا ہو تو آپ سمجھ لے وہ ہے, یہاں وہ بندہ موجود نہیں ہے. میں ہمیشہ واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد سناتا ہوں, پتہ نہیں چلے کس کی بات. لیکن جو اس کو چپت لگی ہے نا, پھر جہاں شادی ہوئی, ایسی چلاک عورت ملی تھی اس کو, طلاق ہوئی. پھر ان کے درمیان بہت مسائل ہو گئے, سونا وونا بھی لے کے بھاگ گئی, وہ چوری ووری بھی بہت ماشاء اللہ. میں نے کہا دیکھ لے بہت اعلیٰ معیار تھا نا تیرا. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, گزارا کرنا ہے. وہ حوریں اللہ نے کہاں رکھی ہوئی ہیں آخرت میں. تو عورت کو بھی حکم ہے برداشت کر لو بھائی. ہر میاں تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے, آدمی کو اللہ نے تھوڑا سا اگریسو بنایا ہے کیونکہ سربراہ ہے نا, تھوڑا سا ٹچ پچ کرتا ہے. وہ عقل مند عورت میاں کا غصہ دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے. اور جو فیمنزم سے متاثر ہے نا, وہ کہتی نہیں اس نے چیخ کے بولا ہے تو میں بھی چیخ کے جواب دوں گی. اس نے تھپڑ لگایا, غلط کیا تھپڑ لگایا, تو میں بھی تھپڑ لگاؤں گی. اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی. پھر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, مرد نے ذرا سا لگا دیا, وہ چیختی اتنی زور سے ہے کہ اس آدمی کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں عزت نہیں رہتی. لوگ سمجھتے پتہ نہیں گلا دبا کے اس نے کوئی مار دیا ہے, کیا کیا ہے. ساری عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسے بھائی. میں بعض کی بات کر رہا ہوں, خام میں خواتین بیان سننے والی پریشان ہوتی, ہماری برائی, آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میاں بھی پورے سیدھے نہیں ہوتے. یہ میاں بیوی کا رشتہ چلتا ہی کمپرومائز کرنے پر ہے. وہ مسافر خانہ ہے بھائی, گزارا چلاؤ. فی الحال جمشید پہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا, اس خاتون کا پھر فون آ گیا تو اتنا مجھے ڈانٹا انہوں نے, یہ میرا واقعہ آپ نے کیوں سنا دیا, حالانکہ کسی کو کیا پتا تھا میں ان کا, انہوں نے خود ہی بتا دیا میرا واقعہ ہے, اس لیے میں وہ نہیں سنا رہا واقعہ. وہ ایک واقعہ تھا نا, میں نے کہا تھا فی الحال اس پہ گزارا کرنے کے لیے دوا کوئی دوسرا دیکھ لیں. ایک خاتون کے ان کے کئی سارے شوہر مر چکے تھے نا, تو ایک رشتہ آیا ان کے لیے, تو میں نے کہا فی الحال اس پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ آگے چلو. اس پہ ان کو غصہ آ گیا تھا, کہہ رہی کیا ہوتا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ان سے جو مرد شادی کرے مر جائے گا, پھر دوسرا کرتا مر جاتا ہے, پھر تیسرا کرتا مر جاتا ہے, چوتھا کرتا مر جاتا ہے. تو اس قسم کی خواتین کے لیے ایک رشتہ تھا. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو عمر میں زیادہ ہے, میں نے کہا فی الحال گزارا کرے, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دکھاؤ. اس پہ اس کو غصہ آ گیا. 5-6 میاں ان کے میرا خیال ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے تھے. خیر آگے چلتے ہیں, تو وقت تھوڑا رہ گیا, بہت اہم آیتیں رہ گئی ہیں, کیا کریں یار. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اسلام نے نکاح کے بارے میں محرم اور نامحرم کا جو اسلام کا ایک نظام ہے نا, بڑا خوبصورت ہے. غیر مسلموں میں یہ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا تمہارے باپ کا کسی عورت سے ریلیشن اگر ہو گیا, لا تنکحوا میں نکاح صرف عقد کے معنی میں نہیں ہے, فزیکل ریلیشن کو بھی قرآن کی اصطلاح میں نکاح کہا گیا ہے. عربی لغت میں نکاح مرد اور عورت کے ریلیشن کو کہا جاتا ہے. تو کسی شخص کا کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا, چاہے حلال ہو یا حرام ہو, تو اس کا بیٹا اب اس سے عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. انہ کان فاحشۃ ومقتا, اللہ کہتے ہیں پرلے درجے کی بے حیائی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ, کیونکہ بغیرتی ہے. آپ کے باپ کا کسی عورت سے ریلیشن تھا, اس نے چھوڑا, تو اب بیٹا اس سے شادی کر رہا ہے. یہ کیونکہ اب وہ عورت آپ کے لیے باپ کی وجہ سے, اگر بیوی تھی تو مقدس بن گئی ہے, بیوی نہیں بھی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عورت کو
فزیکل ریلیشن باپ بھی قائم کرے اور کچھ دنوں کے بعد اس سے بیٹا بھی قائم کرے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھو بغیرتی محسوس ہونے کی چیز ہے, اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. بہو سے سسر کا نکاح ہو سکتا ہے؟ داماد اگر بیٹا مر جائے تو سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ بھائی سروس روڈ پہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو ہٹا دیں, کیونکہ کرین کام کر رہی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ہماری گلی میں کھدائی ہو رہی ہے بھائی ماشاءاللہ, پائپ ڈل رہے ہیں, اور جب یہ پائپ ڈلیں گے کھدائی ہوگی, 1 سال تک کھدائی رہے گی, 4-6 سال کے بعد پائپ اندر جائیں گے. وہ یونیورسٹی روڈ میں دیکھو نا, صدیاں بیت. جب یہ وہ نہیں چوک پہ یار ہوا تھا وہ, ابے یہ جو 4K چورنگی پہ نا, 4K چورنگی بننا اتنا ٹائم لگا دیا تھا 4K چورنگی پر, لوگوں کی نے میمز بنانا شروع کر دی کہ ایک ممی ملی ہے, اس نے بولا ہے کہ جب یہ 4K چورنگی بن جائے تو مجھے جگا دینا. تو اب بہرحال اچھا کام ہے, حکومت اگر کھدائی کر رہی. خیر, تو کہاں سے جلدی سے میں مکمل کر دوں, بس یہ اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. آج بہت سی اہم آیتیں رہ گئی ہیں لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے, کیا کریں. جہاد کی آیتیں بھی تھیں آگے, وہ بھی رہ گئی ہیں, تو بس میں یہ مکمل کروں. تو اب دیکھو, بیٹا مر جائے تو سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں. اب کوئی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور بے غیرتی, اس قسم کے نکاح کو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے غیرتی. اب کوئی غیر مسلم کا اس میں کیا بے غیرتی ہے بھائی؟ بیٹا جب مر گیا تو جو چاہے نکاح کرے, اب وہ بہو تھوڑی ہے سسر نکاح کر لے. تو ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ یار ایک لڑکی تمہارے بیٹے کی پہلے بیوی بنی رہی, اب تم اس سے ریلیشن قائم کر رہے ہو, تو یہ بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر کوئی غیر مسلم کا اس میں کیا بے غیرتی ہے, تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بے غیرتی محسوس ہونے کی چیز ہے, بتانے کی چیز نہیں. غیرت ہوگی تو جس بچی کو آج تک بیٹی کی نظر سے دیکھا ہو, اور صرف ویسے ہی نہیں, یعنی مصنوعی طور پہ نہیں, بیٹی بنا دیا اس کو, ڈاٹر ان لا بنا دیا, تو کیسے تم اس سے نکاح کر رہے ہو؟ تو بغیرتی کیا ہے؟ محسوس ہونے کی چیز. تو قرآن نے کچھ نکاح ایسے ہیں جن کو بغیرتیاں قرار دیا. اب میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ان آیتوں میں. جس سے آپ کے والد کا عورت سے ریلیشن ہو گیا, اس عورت سے آپ قیامت تک نکاح بولو نہیں کر سکتے. آپ کی ماں کا, کوئی عورت ہے اس کی ماں کا کسی مرد سے ریلیشن ہوا, تو اب یہ لڑکی اپنی ماں کے بوائے فرینڈ ہو یا ہسبینڈ ہو, اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. ایسے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی وہ جو ہے ایک لڑکی سے میرا چکر چلا, شادی نہیں ہوئی, اب میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب نہیں ہو سکتی بھائی. اگر اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو گیا ہے, اس لڑکی کی ماں کے ساتھ, چاہے بیوی بنا کے ہو چاہے بغیر بیوی کے ہو, اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بولو نہیں ہو سکتی. غیر مسلموں کو کرنے دو یہ سارے کام, ٹھیک ہے نا. اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے, باپ بیٹے کا, ماں بیٹے کے رشتے سکھاتا ہے اسلام, اس میں تقدس سکھاتا ہے. تو سسر بہو کا, بہو داماد, ساس داماد کا ایک تقدس ہے. تو یہ سارے تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر سسر خدا نخواستہ بہو کے ساتھ زنا کر لے تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ اس کا فزیکل ریلیشن ہو گیا نا, تو اب بیٹے کا ریلیشن نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. تو اس لیے یہ رشتے مقدس ہوتے ہیں, ان کو مقدس سمجھ کے ہی رکھنا چاہیے ان کو. اسی طرح داماد کا خدا نخواستہ ساس کے ساتھ ریلیشن ہو گیا تو یہ داماد اب اس ساس کی بیٹی کے ساتھ ریلیشن, اب ان میں علیحدگی ہی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے. بھائی قصور ہو یا نہ ہو, اب اسلام اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھو کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور بچہ پیدا ہو گیا, بیٹی پیدا ہو گئی, تو شریعت آپ کو اس بیٹی کا باپ نہیں مانتی ہے, کیونکہ غیر قانونی ہے نا, غیر قانونی باپ کو باپ نہیں مان, لیکن نکاح نہیں کر سکتے آپ اس سے کیونکہ ہے آپ کے پانی سے. تو حلال سے ہو یا حرام سے ہو, جب یہ ریلیشن ہو گیا تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ سسر کو چاہیے بہو سے ہاتھ نہ ملائے, بہو کو پیار کرنا ہے صرف سر کے اوپر ہاتھ رکھے. دامادیں ساس ہیں, دامادوں سے لپٹے نہیں. حج کر کے ساس آ رہی ہے اور داماد لینے کے لیے آیا, ایسے لپٹ لپٹ کے اس سے لپٹ رہے ہیں, کیا بغیرتی ہے, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. تو ساس کیا کرے گی؟ داماد کے سر پہ ہاتھ, بس. اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرے والد صاحب میری بہو کے ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں ڈال رہے ہیں,
یار یہ کیا بے غیرتی ہے یار. میرے والد صاحب میری بیگم کے لیے جو ہے وہ چوڑیاں لے کر آئے عید پہ, تو میری بیگم کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کلائیوں میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں, تو وہ شوہر بتا رہے کہ مجھے اپنے باپ کا یہ عمل اچھا نہیں لگ رہا, کہہ رہا مجھے غیرت آ رہی ہے, ابا کیا کر رہے ہو یار تم. تو یہ غلط ہے میرے بھائی. جب بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا اس سے انسان ریزرو, اس کے پیار کرنا ہے پیشانی پہ پیار کرو بیٹی کے, اور بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھ لو. تو یہ سوسائٹی میں رہنے کے کچھ تمیز ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو اتنا زیادہ فری ہونا, اور اب تو ہماری سوسائٹی میں غیرت محرت سب ختم ہو رہی ہے, تو قرآن کے ان احکام کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں زندہ کرنا ہے. اور بہت ساری آیتیں رہ گئی ہیں, پھر انشاءاللہ کل موقع ملا تو کل, ورنہ پھر اگلے سال ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کہ صاحب اگر ہم نے پراپرٹی خریدی, اگر پراپرٹی قبضے میں نہیں ہے اور آپ کو اس پہ کچھ دسترسی حاصل نہیں ہے, نہ بیچ سکتے ہو نہ اس پہ کچھ گھر بنا سکتے ہو, تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کے تصرف میں ہو اور بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہو. وہ تیسرا بول دیا 10 منٹ چاہیے, نہیں بھائی 10 ماہ رمضان میں پکڑائی میں نہیں آتا, یہاں سے مسافہ کر لو. کہاں سے ہیں؟ بلدیہ ٹاؤن والے. رمضان میں مجھ سے پکڑنے کی کوشش کی نا, اچھا نہیں ہوگا, میں بہت بزی ہوتا ہوں رمضان میں.